Assalamu alaikum, konnichiwa, hello. This is Arif from Japan. At the moment I am in Akita, Japan, which is northwestern prefecture of Japan. اور ایسے سمجھ لیں کہ یہ جاپان کا جو ہے وہ مری یا ناران کغان کہہ لیں، جہاں پہ برف باری ابھی تھوڑی دیر پہلے برف باری یہاں رکی ہے اور دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گی، تو بہت ہیوی سنو فال ہے۔ اور ابھی خبر سننے کو ملی ہے مری میں جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جس میں بہت سارے پاکستانی جو ہے وہ بہت المناک واقعہ ہے، جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور جو چیز پڑھ کر دکھ ہوا اس میں یہ ہے کہ ہر وقت پاکستان میں جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم جو لوگ ذمہ دار ہیں ہم ان کو اس کے اندر کٹہرے میں لے کر آئیں، تو ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے کہ جی لوگ ہی ذمہ دار تھے، یہی جاہل تھے۔ میرے پڑھے لکھے لوگ دوست جو ہیں وہ کمنٹس کر رہے ہیں یا پوسٹر نیچے دیکھیں، تو یہ پڑھ کر لگتا ہے کہ پاکستان میں کچھ ٹھیک ہونے بھی نہیں والا، کیونکہ جب تک یہ سوچ رہے گی کہ ذمہ دار تو لوگ ہی ہیں بھائی، ان کا تو کوئی کام وہی ہے ہی نہیں، جاہل لوگ ہیں سارے، چھٹیاں منانے چلے جاتے ہیں۔ بندہ ان لوگوں سے پوچھے کہ جو اقدامات آپ آج کر رہے ہیں یا اب آپ نے کیے ہیں، آ کر کے آپ نے بند کر دیا ہے روڈ، اور کل تک تو آپ اس میں کریڈٹ لے رہے تھے کہ جی اتنے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، تو وہ اقدامات اب کل کیوں نہیں کیے آپ نے؟ چلیں جی، میں آج بات کرتا ہوں کہ جاپان سے کیا سیکھ سکتے ہیں ہم، یا دنیا کے جو اچھے ملک ہوں گے جاپان میں کیونکہ موجود، اور ابھی میں ایسے ہی ایریا میں موجود ہوں، آپ دیکھیں اگر بہت شدید برف باری ہے یہاں پر۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ جی ان کے ادارے بہت مضبوط ہیں، جن کو ہم اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز دنیا میں کہتے ہیں، وہ کیونکہ میرا تو ایکسپیرینس ادھر کا ہی ہے، تو میں نے یہاں آ کر دیکھے ہیں کہ ایک مضبوط ادارہ کیا ہوتا ہے۔ نہ سی ایم نے نوٹس لینا ہے، نہ پی ایم نے نوٹس لینا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ مضبوط ہے، وہ اپنے فیصلے خود لیتا ہے۔ آگے اگر حالات خراب ہیں، ابھی عقیدہ کے کچھ روڈ انہوں نے بند بھی کیے ہوئے ہیں جہاں پر برف باری، اور ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے ادارے خود فیصلے لیتے ہیں، جو کہ پاکستان میں نہیں لیے جا سکتے شاید، یا نہیں لیتے، اور جس کی وجہ سے آپ کے سامنے حالات ہوئے ہیں۔ نمبر ایک، مضبوط ادارے پاکستان میں ہونے چاہیے، جب تک نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب یہاں پہ کوئی غلطی کرے گا تو اس کو پراپر جو ہے وہ پنشمنٹ ہے، یعنی اداروں کو بھی پتہ ہے کہ اگر بھائی جان ہم چھپ نہیں سکتے ہمارے ملک کی طرح، اگر غلطی ہوئی تو ان کے لیے ایک بہت سخت قسم کی آپ کی جو ہے وہ میں نے جس طرح بھی پوسٹ میں لکھا تھا کہ ان کو مقدمے ہو چکے ہوتے، تو ایسی غلطیاں یہاں ہوتی ہی نہیں ہیں، سزا جزا کا کانسیپٹ یہاں پہ موجود ہے۔ اب لاسٹ بات بڑی امپورٹنٹ جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان ایریاز کو بند ہی کر دیا جائے، تو پاکستانی بھائی ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان ایریاز میں ناران کغان یا گلگت جو ہے ان لوگوں کا جو وے آف انکم ہے وہ ہے ہی ٹورزم، اور ٹورزم دنیا میں ایک ایسا سافٹ بزنس ہے جس سے بلینز روپیز دنیا کے بڑے بڑے ملک کی اکانومیز ٹورزم پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ جاپان میں ہوکائیدو یا یہ پریفیکچر جو ہیں یہ بلین روپیز کماتے ہیں، یا سنو فیسٹیولز ہوتے ہیں، دنیا سے لوگ آتے ہیں، یہ لوگ اس کو اسٹرینتھ کے طور پہ اس برف کو یوز کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں یوز کر سکتے؟ ہمیں یوز کرنا چاہیے۔ اب سوال اگلا آئے گا کہ جاپان کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے، یہاں اس طرح کے واقعات، ادارے تو مضبوط ہو ہی گئے۔ سیکنڈ جو چیز پاکستان میں نہیں ہے وہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ۔ اب جاپان کے جتنے ایریاز ہیں ان کو کنیکشن ہے ٹرینز کا، ٹرینز بلٹ ٹرینز شنکانسن جو کہ دنیا کی فاسٹسٹ ٹرینز ہیں، ایسے دوڑ کے آپ کی 320-50 کلومیٹر پر گھنٹہ پر۔ اب میں بھی ٹرین پر یہاں پہ پہنچا ہوں، ایک دن میں 50 ہزار لوگوں کو ٹرینز یہاں لے کر آ سکتی ہیں، یعنی اگر 40,000 لوگوں کو لے کر آئیں تو 40,000 گاڑیاں نہیں آئیں گی۔ تو پاکستان میں ان ایریاز کو ہم نے لوگوں کو بھی بچانا ہے اور ان ایریاز کے ٹورزم کو بھی پروموٹ کرنا ہے، تو ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ پر انویسٹ کرنا ہوگا۔ میں نے اس دن نیوز پڑھی ہے، بٹ پاکستان میں نیوز رہتی ہے زیادہ تر، کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان میں نیوز آگے جائے۔ تو بھائی پاکستان میں اس طرح کوئی دور نہیں ہے مری اسلام آباد سے، پرائیویٹ لوگوں کو آپ دیں اور فنڈ کروائیں، اس طرح کے ایریاز کے اندر ٹرینز نیٹ ورک دیں تاکہ لوگ ڈائریکٹ آسانی سے جو ہے وہ ان ایریاز کو جا کے وزٹ کریں، ٹورسٹ بھی آپ کے آئیں گے۔ اس طرح کی نیوز جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کا بہت امیج برباد کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں کتنا نقصان ٹورزم کی وجہ سے ہو جاتا ہے، وہ ہم شاید سوچ ہی نہیں پاتے۔ تو بھائی سی ایم صاحب، پی ایم صاحب، خدارہ رحم کریں، عوام کے اوپر رحم کریں، پاکستان کے بااختیار ادارے ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں نہ لگائیں، یہ نوٹسوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بدقسمتی ہے کہ آج ہوا ہے، کل ہم بھول جائیں گے کہ کیا ہوا ہے پاکستان میں، کل ایک نیا ہمارا دن چڑھے گا، نئی پرابلم آئے گی، اس پہ نوٹس ہوگا۔ تو نوٹسز نہیں ہے۔ خان صاحب آپ وعدہ کر کے آئے تھے گورنمنٹ عوام سے کہ آپ ادارے مضبوط کریں گے، خدا رہا ان اداروں کو مضبوط کریں اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ انویسٹ کریں تاکہ ان ایریاز کی اکانومی بھی بڑھے۔ اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسا بھر دیا گیا ہے چیز کہ جی ذمہ دار تو لوگ ہیں، کوئی ذمہ دار ادارہ نہیں ہے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کرے کہ یہ ذمہ داران لوگوں کو سامنے لایا جائے
اور اس طرح کے واقعات دبے نہیں اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے. پاکستان زندہ باد.